اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 10 شوال ہجری 1272 کو شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ دین کا علم اپنے مدرسے میں پڑھا۔ 14 برس کی عمر میں عالم فاضل مفتی بن گئے۔ عمر مبارک صرف 14 برس۔ خود فرماتے ہیں کہ جب میں فارغ ہوا جس دن، وہ میری فراغت کا دن بھی تھا اور مجھ پر پہلی بار اس دن نماز فرض ہوئی، اور میں پہلی بار مسند افتاء پر بٹھایا گیا، اور سب سے پہلا فتویٰ اور استفتاء جو آپ کی خدمت میں آیا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی عورت کسی شیر خوار بچے کے ناک میں اپنا دودھ ڈال دے اور وہ بچہ نیچے اتار لے تو کیا رضاعت کا رشتہ ثابت ہوگا؟ تو امام اہل سنت نے کہا یہ پہلا سوال مجھ سے کیا گیا، جس کے جواب میں نے لکھا کہ جب دودھ بچے کے حلق سے اترے، خواہ منہ کے راستے سے خواہ ناک کے راستے سے، تو حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے اور وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں ہوگی۔ یہ زندگی میں پہلا فتویٰ آپ نے جاری فرمایا۔ 12 برس تک جو فتویٰ لکھتے وہ اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان کو دکھاتے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے علم کی شروعات نہیں ہوئی، ان کے آباء و اجداد عالم دین، علماء اور راسخین فی علم چلے آ رہے ہیں۔ والد ماجد کو 12 سال تک فتویٰ دکھاتے رہے۔ 7 سال کے بعد والد ماجد نے کہا اللہ نے آپ کو فتاوی میں ایسی مہارت دی ہے کہ مجھے اب کوئی فتویٰ دکھانے کی ضرورت نہیں، لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں جب تک کہ والد ماجد زندہ رہے میں نے کوئی فتویٰ ان کی توثیق اور تصدیق کے بغیر جاری نہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر والد ماجد کے وصال کے بعد تا دم واپسی زندگی کی آخری سانسوں تک کار افتاء، کار تبلیغ، کار تصنیف و تحریر جاری و ساری رہا۔ تشریف رکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والی وبارک وسلم۔ ہمارے وطن عزیز کے عظیم الشان مفتی عالم، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، ماشاءاللہ خوش آمدید۔ حضرات گرامی چند باتیں توجہ سے سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شان علم کیا تھی اور امام اہل سنت کی شخصیت کیسی تھی؟ اعلیٰ حضرت نے محافظ کتب حرم سید اسماعیل خلیل کو الاجازت الرضویہ کے نام سے ایک سند جاری فرمائی، اور اس سند میں یہ لکھا کہ میں نے آپ کو 55 علوم کی اجازت دی۔ مجھے بتائیے آج دنیا میں کتنے ایسے افراد ہوں گے کہ جو کسی ایک فن میں انہیں اللہ نے مہارت کاملہ دی ہو اور اسے اس فن کی امامت کا درجہ حاصل ہو؟ امام اہل سنت کو یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے 55 علوم میں آپ کو مہارت عطا فرمائی اور 55 علوم کی امامت کا درجہ عطا فرمایا۔ فرمایا میں نے 55 علوم کی آپ کو اجازت دی۔
پھر ان 55 علوم کی آپ تفصیل بیان فرماتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے بھائی؟ فرماتے ہیں ان 55 میں سے 21 علوم وہ ہیں جو میں نے اپنے والد ماجد سے اور اپنے دیگر اساتذہ سے میں نے پڑھے، اور 34 علوم باقی رہ گئے 55 میں سے. فرمایا 21 علوم وہ ہیں جو میں نے مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے اساتذہ سے پڑھے، اور 34 علوم وہ ہیں جو کسی استاد سے نہیں پڑھے، محض فیض آسمانی سے میرے سینے میں ڈال دیے گئے. وہ 55 علوم کون سے ہیں؟ اگر آج کوئی شخص ان 55 علوم کا نام سیدھی طرح سے سنا دے تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اپنے دور کا عالم و فاضل ہے. اور جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتابیں لکھی، 1000 کے قریب آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی، اور ہر کتاب کی شان یہ ہے کہ نام بے تکلف رکھا، اور ہر کتاب کی آپ سن تالیف اس کے نام سے حروف ابجد کے ذریعے، علم الاعداد کے ذریعے آپ اس کی سن تاریخ لکھ سکتے ہیں. یہ اعزاز صرف اس صدی میں امام اہل سنت کو حاصل ہے کہ ہر کتاب کا نام بے تکلف رکھا اور اسی کے مادے تاریخی پر رکھا، اور اس کتاب سے آپ اس کا سن تالیف معلوم کر سکتے ہیں. اور کتابوں کے نام ایسے ہیں کہ آج بڑے سے بڑا فاضل اگر ان کتابوں کا نام سیدھی طرح سے لے لے تو انشاءاللہ العزیز یہ دلیل ہوگی کہ وہ بڑا عالم و فاضل ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ 34 علوم کسی استاد سے پڑھے، محض فیض آسمانی سے میرے دل میں ڈال دیے گئے. یہ فیض آسمانی سے جو علوم القاء ہوئے کسی نے دیکھے؟ دنیا نے اس کے مناظر دیکھے؟ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے علوم عطا فرمائے کہ اس وقت کے ماہرین فنون نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں آ کر ان علوم میں استفادہ کیا، ان سے فیض حاصل کیا. علی گڑھ یونیورسٹی کے مشہور و معروف وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ریاضی کے بڑے ماہر تھے. حضرت مولانا سید سلیمان اشرف بہاری علی گڑھ یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے صدر تھے، دوستی تھی، مختصراً عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر ضیاء الدین نے مجھ سے کہا کہ مجھے جرمنی جانا ہے، ریاضی کے کچھ چھپتے ہوئے مسائل ہیں جو ہم سے حل نہیں ہو رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے ماہرین فن سے میں استفادہ کروں. تو حضرت مولانا سلیمان اشرف بہاری نے فرمایا اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کا مسئلہ اپنے ملک میں حل ہو جائے تو کیسا؟ تو فرمانے لگے ہاں بتائیے کون ہے؟ فرمایا میرے شیخ، میرے استاد مولانا احمد رضا خان ہندوستان کے وہ عالم دین ہیں جو آپ کا یہ مسئلہ بآسانی حل فرما سکتے ہیں. فرمانے لگے میاں ہم نے زمانے کی خاک چھانی، اہل علم سے پڑھا، بھلا ریاضی کا مسئلہ ہمیں ایک مولوی سمجھائے گا؟ تو فرمانے لگے حرجی کیا ہے جانے میں، کم سے کم ایک ولی اللہ کی زیارت تو ہو جائے گی، عالم ربانی کی. سید سلیمان اشرف بہاری فرماتے ہیں میں نے ڈاکٹر صاحب کو تیار کیا، اعلیٰ حضرت کو خط لکھا کہ اس طرح سے ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں، چونکہ سوٹ بوٹ والے ہیں، علماء کی خدمت میں کبھی بیٹھے نہیں،
اور آپ دین کے مسائل میں بہت سختی فرماتے ہیں، ذرا ہاتھ ہلکا رکھیے گا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب پہنچے، میرے مرشد حضرت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میرے دادا پیر ہیں۔ تو حضرت برہان ملت فرماتے ہیں کہ دارالافتاء کے پاس ایک گاڑی رکی اور اس میں مولانا سید سلیمان اشرف بہاری اور ایک سوٹ بوٹ والے ایک صاحب اترے۔ فرمایا دارالافتاء میں آئے، دارالافتاء میں آئے تو مفتی برہان الحق صاحب لکھتے ہیں ہم نے پرچہ اندر بھیجا کہ مہمان علی گڑھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد بچہ آیا کہ حضرت بلا رہے ہیں۔ سید سلیمان اشرف بہاری نے کہا اتنے بڑے بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، ننگے سر جاؤ گے؟ تو برہان ملت فرماتے ہیں میرے سر پر ٹوپی تھی، انہوں نے کھینچی اپنے سر پر رکھی اور امام اہل سنت کی بارگاہ میں پہنچے۔ فرمانے لگے میں نے دل میں سوچا اتنا بڑا ریاضی کا امام ہمارے امام کی بارگاہ میں آ رہا ہے، ذرا میں قریب سے تماشا تو دیکھوں۔ فرمایا کہ ڈاکٹر سلیمان اشرف بہاری ڈاکٹر سر ضیاء الدین اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پہنچے۔ یہ عصر مغرب کا یہ وقت تھا، اعلیٰ حضرت نے خیریت معلوم کی، الیک سلیک ہوئی اور پھر فرمانے لگے اس فقیر کے لائق کیا خدمت ہے۔ فرمانے لگے ریاضی کے کچھ مسائل تھے، مجھے حضرت مولانا سید سلیمان اشرف بہاری نے آپ کی طرف رہنمائی کی، میں یہاں چلا آیا، کچھ سوالات ہیں اگر آپ فرمائیں تو میں عرض کروں۔ تو انہوں نے کاغذ نکالا، قلم، اور پھر انہوں نے ریاضی کے سوالات اعلیٰ حضرت سے لکھت میں کیے اور ABC سے انہوں نے سوالات کا تعین کیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ فقیر انگریزی کیا جانے، آپ الف با جیم کر کے لکھیے۔ تو ڈاکٹر سر ضیاء الدین نے سوالات قائم کی ریاضی کے۔ میرے مرشد گرامی اس بات کے گواہ ہیں، فرماتے ہیں امام اہل سنت نے ان کا سوال پڑھا، پھر کاغذ سنبھالا، پھر ہولڈر اور دوات کی مدد سے آپ نے آڑی ترچھی لکیریں کھینچی اور اس کے بعد پھر فیر کیا۔ فرمانے لگے 10 منٹ سے زیادہ نہیں گزرے ہوں گے کہ حضرت ڈاکٹر سر ضیاء الدین کے سوالات کا جواب امام اہل سنت نے کاغذ پر لکھ کر ان کے سامنے رکھ دیا، اور کچھ دیر کے بعد وہ اعلیٰ حضرت کے چہرے کو بڑی حیرت سے دیکھتے رہے، کہنے لگے سبحان اللہ، میں سنتا تھا علم لدنی بھی کوئی نعمت ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو امام اہل سنت نے سچ فرمایا، 34 علوم وہ ہیں جو فیض آسمانی سے میرے سینے میں ڈالے گئے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی ساری زندگی دین کے احیاء کے لیے وقف فرمائی۔ 1000 سے زائد کتابیں لکھنا اور امت کو فتاوی رضویہ جیسی نعمت عطا فرمانا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ امام اہل سنت کا اوڑھنا اور بچھونا، لکھنا، پڑھنا اور مطالعہ کرنا تھا۔ آپ دوروں پر نہیں جاتے تھے، دعوتوں کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے، بس آپ کی زندگی کا مشن یہ تھا کہ اس امت محمدیہ کی خدمت عقائد کی ترویج کے ساتھ، اشاعت کے ساتھ کی جائے اور لوگوں میں لکھ کر تصانیف اور تالیف کی صورت میں امت کو تحفہ دیا جائے اور امت محمدیہ کے ایمان کو، عقائد کو بچایا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اہل سنت و جماعت کو 2 عظیم تحفے دیے، ایک فتاوی رضویہ کی صورت میں اور دوسرا ترجمہ قرآن کنز الایمان کی صورت میں۔
میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں مفتی منیب الرحمان تشریف فرمائیں، میں نے تاریخ فتاوی میں فتاوی رضویہ جیسی جامع تالیف مدلل و مفصل میں نے ایسا فتویٰ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ شروع میں 7 جلدیں تھی، پھر 12 جلدوں پر اسے تقسیم کیا گیا، اور اس وقت رضا فاؤنڈیشن نے امام اہل سنت کے اس فتاوی رضویہ کو اردو ترجمے کے ساتھ چھاپا تو 32 جلدوں پر پھیلا ہوا نظر آیا۔ فتاوی رضویہ کیا ہے، اس کی صرف جلد اول کی جھلک میں آپ کو دکھا دوں۔ فتاوی رضویہ جلد اول میں کل سوالات 118 ہیں، 114 ہیں۔ کتنے؟ 114 سوالات ہیں، 28 رسائل ہیں۔ ایک سوال 1 سطر، 2 سطر، 6 سطر، 8 سطر کا، اور ایک سطر کے جواب میں 50 100 صفحات۔ آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ جلد اول میں طاہر مطہر پانی، وہ پانی جو پاک ہو اور وہ پانی کے جو لائق غسل و وضو ہو، اس کی اقسام 160 گنوائیں۔ آپ توجہ ہے آپ کی؟ وہ پانی کے جس سے وضو جائز نہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے تو 2-3 گننے کے بعد ہماری زبان خاموش ہو جائے گی۔ امام اہل سنت نے 146 قسمیں بیان فرمائی۔ جس پانی کے استعمال سے نمازی عاجز ہو جائے، کسی عالم سے پوچھئے 2-3 کے بعد زبان بند ہو جائے گی۔ امام اہل سنت نے 176 اقسام بیان فرمائے۔ وہ چیزیں کہ جو تیمم کے لائق ہیں، جس سے نمازی پانی نہ ملنے کی صورت میں جن جن چیزوں سے تیمم کر سکتا ہے وہ کل کتنی ہیں؟ تو امام اہل سنت نے ان لائق تیمم اشیاء کو جب گنا تو تعداد بنی 181۔ پرانے فقہا نے جانچ پڑتال کی جائے تو 74 صورتیں صرف بیان کی۔ میرے امام نے ان 74 صورتوں کے علاوہ 107 آپ کی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ نمازی پانی سے عاجز ہو جائے 176 صورتیں۔ فتاوی رضویہ کیا ہے؟ کہیں اختصار اور کہیں بہت زیادہ تفصیل۔ اختصار کو دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے امام اہل سنت نے سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دیا، اور جب تفصیل پہ آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوزے کو سمندروں پر پھیلا دیا۔ یہ صرف شان اللہ نے میرے امام کو عطا فرمائی۔ حضرات محترم، یہ فتاوی رضویہ کی چھوٹی سی جھلک تھی۔ میں یہ بھی عرض کروں، امام حضرات محترم، یہاں اذان ہونا باقی ہے، اس اذان کا ہم جواب بھی دیں گے انشاءاللہ اور نماز بھی پڑھیں گے۔ ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند میں بڑے بڑے علماء صوفیاء پیدا ہوئے، اور وہ تمام کے تمام علماء ربانیین، وہ تمام کے تمام اجلہ صوفیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ان سب کے لیے ہمارے دلوں میں بڑی عزت ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आफाकी शोहरत से नवाजा। एक शख्स जो बरेली के एक छोटे से हुजरे में बैठा था, उसने दुनिया अहले सुन्नत की ऐसी रहनुमाई की, अल्लाह ने अपने खल्क की दिलों में उसकी ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाई कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत देखते ही देखते अवामुन नास का मर्जा भी बने, उलमा व खवास का मर्जा भी बने। गालिबन डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं आखिर में ये अर्ज करूंगा, आज अहले सुन्नत व जमात के अवामुन नास आदाए दीन की निस्बत अपने दोस्तों के मामला से बड़े परेशान हैं। आज लोग भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। आज अहले सुन्नत व जमात को बेगानों से वो खतरात नहीं जो अपनों से खतरात महसूस हो रहे हैं। खानकाहों का निजाम बदल चुका है। अहले सुन्नत व जमात को जाहिल पीरों ने और पेशावर खतीबों ने अहले सुन्नत व जमात का बेहद नुकसान किया। आज इस दौर में अपने ईमान की हिफाजत और मसले के अहले सुन्नत व जमात को दिलो जान से इसे अपनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हजरात मोहतरम, सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहूंगा, यह हमारा आस्ताना खानकाहे आलिया मोहम्मदिया नक्शबंदिया ईदगाह शरीफ अहले सुन्नत के उन आस्तानों में से है जहां अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की सही नजर, सही फिक्र और अकायद के मामले में तालीमात वही हैं जो हमारे असलाफ से हम तक मुंतकिल हुई। आज इस दौरे आजमाइश में अगर आप चाहें कि अपने ईमानों की हिफाजत कर सकें तो ऐसे आस्तानों से जुड़े रहें। और 3 हस्तियों का नाम लेता हूं, उन हस्तियों की किताबें पढ़ें और उनके बताए हुए उन नजरियात को जो उन्होंने असलाफ के नजरियात को उम्मत तक पहुंचाया, आप उनके नजरियात को अपनाएं। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी हजरत शेख अहमद सरहंदी रज़ी अल्लाह अन्हु की मकतूबात शरीफा, हजरत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा बरेलवी, इन 3 हस्तियों का जो दामन पकड़ेगा इंशाअल्लाहुल अजीज गुमराही कभी उसके करीब नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अकायद अहले सुन्नत व जमात का कारबंद बनाए और हमें उन नादान दोस्तों से, जाहिल पीरों से और पेशावर और जाहिल खतीबों से अल्लाह हमेशा के लिए दूर रखे, जो हमारे दीन का अकायद का बहुत बड़े नुकसान ये लोग कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए, इस दरगाह शरीफ को हमेशा हमेशा के लिए कायम फरमाए। हजरत ख्वाजा पीर नकीबुर रहमान साहब और उनके साहबजादे को अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहत अता फरमाए और जो दीन मतीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं अल्लाह बेहतरीन सिला अता फरमाए, मजीद बरकतें अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़रीन गिरामी, आप खिताब समाअत कर रहे